السلام علیکم دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسے سخاوت کرنے والے انسان کی داستان بیان کریں گے جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں، عرب کی شاعری اور لوگوں کی زبان پر ملتا ہے۔ یہ صدیوں پرانی بات ہے کہ 5ویں اور 6 صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ اس وقت دنیا میں صرف 2 بڑی سلطنتیں حکمران کرتی تھی۔ مشرق میں ایران کی ساسانی سلطنت تھی جس پر ایک انصاف پسند بادشاہ خسرو شیروان حکومت کرتا تھا، اور مغرب میں ایک بازنطینی سلطنت تھی جس کے تخت پر جسٹینین اول بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن عرب کی سرزمین پر، عرب کے صحراؤں میں کوئی مرکزی بادشاہ نہیں تھا۔ ہر قبیلہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا۔ یہ جہالت کا زمانہ تھا۔ ہر طاقتور جو تھا وہ کمزور کو دباتا اور دولت مند غریب کو حقیر سمجھتا۔ لیکن اس وقت ان صحراؤں میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے اپنی خیر خواہی اور مہمان نوازی سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ دوستو، اس کا نام تھا حاتم بن عبداللہ طائی۔ حاتم کا تعلق ایک طائی قبیلے سے تھا۔ یہ یمن سے ہجرت کر کے عرب کے شمالی علاقے میں آباد ہو گیا۔ حاتم بن طائی تقریباً 510 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد جلدی وفات پا گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نہایت فیاض خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھایا کہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور مہمان نوازی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہی تربیت آگے جا کر حاتم بن طائی کو سب سے بڑا سخی بنا گئی۔ دوستو، یہ تھے حاتم بن طائی اور حاتم بن طائی کی سخاوت۔ حاتم بن طائی کے پاس ایک دفعہ کچھ مسافرات کے وقت آ گئے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حاتم بن طائی نے فوری طور پر سب سے زیادہ جو قیمتی گھوڑا تھا اس کو ذبح کیا اور مسافروں کو کھانا پیش کیا۔ مسافروں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا، اے حاتم، تم نے اپنا سب سے قیمتی گھوڑا کیوں ذبح کیا؟ حاتم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرے مہمان میری عزت ہیں۔ میرا قیمتی گھوڑا واپس آ سکتا ہے، اگر مہمانوں کا دل ٹوٹ گیا تو وہ کبھی نہیں آئے گا۔ دوستو، یہ حاتم طائی کی سخاوت کی مثالیں ہیں، کہانی ہے، یہ سچائی ہے۔ ایک دفعہ جب عرب کی سرزمین میں قحط پڑ گیا، ہر طرف انسان اور جانور مرنے لگے اور ہر کسی کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، تو اس وقت حاتم بن طائی نے اپنی ساری کی ساری دولت لوگوں میں بانٹ دی، لوگوں میں تقسیم کر دی، اور یہاں تک کہ اپنی والدہ کے قیمتی زیورات بھی بیچ دیے تاکہ قبیلے میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اور ایک دفعہ ایک شخص حاتم بن طائی سے ملنے کے لیے آیا اور کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، تو حاتم بن طائی نے شہد کا پیالہ دیا، تو اس نے کہا کہ یہ بہت کم ہے۔ تو حاتم طائی فوراً اٹھے اور سارا شہد نکال کر دیا اور کہا کہ میرے گھر سے کوئی کسی قسم کی شکایت لے کر نہیں جا سکتا۔ یہ تھے حاتم طائی کی سخاوت، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے دکھ میں شریک ہونا، لوگوں کے لیے قربانیاں دینا اور ان کی مہمان نوازی کرنا اور لوگوں کا احساس کرنا۔ ایک دفعہ مخالف قبیلوں نے کئی لوگوں کو قید کر لیا۔ جب حاتم طائی کو خبر ملی تو حاتم طائی فوری طور پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس قبیلے گئے اور ان لوگوں کو آزاد کرایا، پھر ان لوگوں کو کھانا کھلایا اور ان کو عزت دی۔ اور اسی طرح حاتم بن طائی کی بے شمار عرب کی شاعری میں، تاریخ کی کتابوں میں، لوگوں کی زبانوں پہ حاتم بن طائی کی سخاوت کی قصے ملتے ہیں۔ دوستو، وقت گزرتا گیا، پھر
578 عیسوی میں حاتم بن طائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو چکی تھی، لیکن نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ تو حاتم بن طائی ظہور اسلام سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن آپ کی اولاد کو اسلام کی سعادت نصیب ہوئی۔ عدی بن حاتم جو کہ حاتم طائی کے بیٹے تھے، وہ بھی اپنے باپ کی طرح اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عرب کی سرزمین میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو اسے اندیشہ تھا کہ اگر اسلام اسی طریقے سے عرب کی سرزمین پر پھیلتا رہے گا تو ایسا نہ ہو کہ میرے قبیلے کے لوگ بھی اسلام قبول کر لیں اور میری سرداری ختم ہو جائے۔ تو اس ڈر سے عدی بن حاتم اپنے قبیلے کو چھوڑ کر شام چلے گئے۔ تو ایک جنگ کے دوران عدی بن حاتم کی ایک بہن جس کا نام صفانہ تھا، وہ گرفتار ہو گئی، اور جب قیدیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفانہ سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عدی بن حاتم کی بہن ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، یہ تو ایک سخی کی بیٹی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن حاتم کی بہن کی عزت کی اور اسے آزاد کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حاتم بن طائی کی سخاوت کو سراہا اور کہا کہ حاتم بن طائی کی سخاوت ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ تو پھر عدی بن حاتم کی بہن صفانہ نے عدی بن حاتم کو خط لکھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، اور یہ سچائی ہے، اگر وہ پیغمبر ہیں تو تم ان کے ساتھ آگے چلے جاؤ گے، اگر وہ بادشاہ ہوئے تو پھر دنیا میں سب سے زیادہ بادشاہ کی جو عزت ہے وہ اس کی ہے۔ تو یہ سن کر عدی بن حاتم مدینہ منورہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدی بن حاتم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک بری عورت نے راستہ روک لیا اور وہ اپنی دکھ کی کہانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنانے لگی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کی کافی وقت تک بات سنتے رہے، اور عدی بن حاتم یہ حیران تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک بادشاہ کسی عام عورت کی بات اتنی دیر تک سن ہی نہیں سکتا۔ پھر جب گھر پہنچے تو گھر میں چمڑے کا ایک بچھونا تھا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چمڑے کے بچھونے کو عدی بن حاتم کو دیا اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عدی کے دل میں اسلام کی سچائی اتر آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی سے فرمایا، اے عدی، تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ کیا تم دولت کی کمی سے ڈرتے ہو؟ خدا کی قسم، ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت اکیلی ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوگی اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ خدا کی قسم، جلد ہی تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال و دولت ہوگا اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا تم ظلم سے ڈرتے ہو؟ ایک دن، خدا کی قسم، ایک دن آئے گا کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سارے
मामले को, इन सब को मैंने अपनी आँखों से देखा। एक औरत मक्के से यमन की तरफ रवाना होती है और उसको कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। बैतुल माल में इतना माल जमा हो चुका था, उसको लेने वाला कोई नहीं था। और मैंने देखा कि कैसरो किसरा के ख़जाने जो थे वो मुसलमानों के हाथों में थे। तो जब अदी बिन हातिम ने ये सारी बातें सुनी तो फिर अदी बिन हातिम ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हैं। इस तरह अदी बिन हातिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए और मुसलमान हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में शामिल हो गए। इसके बाद आपने जहाद में हिस्सा लिया, इस्लाम को फैलाया और अपने वालिद की सखावत की खूबी को आगे बढ़ाया। हातिम बिन ताई की कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि सखावत सिर्फ मालो दौलत देने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की बड़ाई और दूसरों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है। और ये खूबी इंसान को दुनिया और आखिरत में बुलंदो बाला करती है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की इस्लामी और तारीख़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।